لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے اسلام اور محبت. انتخاب موضوع اس لیے رہا کہ آج کی دنیا میں جو چاروں طرف انسان خوشی کا بازار گرم ہے، ہر ایک ملک میں ایک انسان دوسرے انسان کو مارنے اور مرنے پر تلا ہوا ہے، تو ایسے ماحول میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اور جس صفت اور پیغام کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے پیغام محبت. اور محبت کے پیغام کے لیے جس دین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور اس پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچایا ہے وہ دین اسلام ہے. جتنا دین اسلام نے محبت کو پھیلایا، محبت کا پیغام پہنچایا ہے، بس اس طرح کسی دین نے نہیں پہنچایا. قرآن مجید میں کئی ہمارے پاس ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اس محبت کا پیغام ہے، ایک دوستی کا پیغام ہے، ایک رحمت کا پیغام ہے. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے انہی محبت کے پیغام کو عام کرنے کا حکم دیا ان لوگوں کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں، جو ذمہ دار ہیں. ظاہر سی بات ہے جو مومن ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. مومن ہوتا ہے تو وہ در حقیقت دین کا سفیر ہوتا ہے، ایک امبیسیڈر ہوتا ہے. تو امبیسیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دین کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائے. چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اقرار کرتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو دین کا اصل پیغام ہے وہ پیغام محبت کو ساری دنیا تک پہنچائے. میں ابتدائی میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ ہمارا ذہن اس موضوع سے قریب ہو جائے، وہ یہ کہ آج کی دنیا میں جس چیز کی ساری دنیا تلاش میں ہے، جس چیز کی ساری دنیا کوشش میں ہے، وہ چیز ہمارے پاس ہے، وہ ہے محبت. آج ہر ملک میں ملک کے سرکردہ افراد، ملک کے ذمہ دار افراد جس چیز کی تلاش میں ہیں، کوشش میں ہیں،
وہ چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے محبت. الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں اس عظیم نعمت اور عظیم صفت سے نوازا ہے. اور جس دین کے ہم ماننے والے وہ دین محبت کا دین ہے، اور جس پیغام کے ہم ماننے والے ہیں وہ پیغام محبت ہے. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے جس صفت کی ابتدا میں اشارہ کیا ہے اس صفت کا نام ہے صفت محبت. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان، اگر کچھ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، دین سے مکر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، تو گھبرائیے نہیں. کچھ لوگوں کے دین سے چلے جانے سے تم دل سرد نہ ہو جانا. تم یہ نہ سوچنا کہ اگر کچھ لوگ دین سے نکل گئے تو ہمارے دین کا کیا ہوگا، ہمارے مذہب کا کیا ہوگا. بلکہ پروردگار عالم ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس قوم کی پہلی صفت ہوگی محبت. ایسی قوم کو پیدا کرے گا پروردگار عالم. وہ قوم آئے گی اور ساری دنیا میں محبت کا پیغام پھیلائے گی اور ساری دنیا تک محبت کا پیغام پہنچائے گی. اس صفت کا نام ہے محبت، جس کے پروردگار عالم نے پہلی صفت جس کی طرف اشارہ کیا اس قوم کا جو قوم آنے والی، ممکن ہے وہ قوم ہم ہوں. ایک تفصیلی اگر گفتگو کی جائے، ممکن ہے کہ وہ قوم ہم ہوں یا وہ قوم جو پہلے گزر چکی ہے جن لوگوں نے ہمارے دل میں وہ محبت کو ڈالا ہے، یا ممکن ہے وہ قوم آنے والی ہو جن کے بچوں کے دلوں میں محبت ڈالنا ہمارا کام ہے. دوسری ہوئی قوم بھی ہو سکتا ہے جن ہمارے اجداد ہیں، جو ہم ہو سکتے ہیں، جو ان اجداد کا بھرم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، یا ہمارے بچے ہو سکتے ہیں، ان کے دلوں میں ہم اس محبت کو ڈالیں تاکہ وہ محبت ساری دنیا میں پھیل سکے. پہلی صفت یہ کہ یحبہم و یحبونا. اگر ہم تفصیلی نکات بیان کریں، چونکہ میں تفسیر پڑھ کے آیا ہوں اس آیت کریمہ کی، تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا. جہاں تک محبت کی بات آئی، قرآن مجید کا لہجہ الگ ہے، انداز الگ ہے، انداز گفتگو الگ ہے. جہاں بھی ہم مختلف آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے اپنے بندوں سے کہ پہلے تم اور بعد میں. قرآن کہتا ہے بھی پہلے بندے اس کے بعد اللہ. کئی آیتیں ہیں ہمارے پاس جہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ پہلے تم انجام دو کوئی کام، اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا. میں مثال دے دیتا ہوں. سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان سے کہا ہے کہ اوفو بعہدی، اوف بعہدکم، کہ تم اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، میں اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہوں. خدا کہہ رہا اپنے بندوں سے، انہیں ایک کیا کہتے ہیں کانٹریکٹ ہے عبد اور معبود کے درمیان. خدا کہہ رہا پہلے تم اپنے وعدوں کو پورا کرو. ہو سکتا ہے ہم نے کئی وعدے کیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. روز الست ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اسلام کو اپنا دین مانیں گے. روز الست ہم نے وعدہ کیا آخری نبی کو ہم نبی مانیں گے. روز الست ہم نے وعدہ کیا ہے علی کو اپنا امام مانیں گے. تو اگر ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے اور اس کے بعد آگے پروردگار کو کہیں کہ پروردگار تو اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دے، تو جواب وہی آئے گا پہلے بندے پھر میں. تم اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، غدیر کے راستے پر آ جاؤ. اگر نجات نہ ملے تو اللہ ذمہ دار. اور کی جگہ جملے کی طرف امامت اور ولایت کے سائے میں آ جاؤ. اگر کامیابی نہ ملے تو دین ذمہ دار ہے. آنے سے پہلے کامیابی کا مانگنا، نجات کے تقاضا کرنا، یہ تقاضا صحیح نہیں ہے. پروردگار کہتا ہے پہلے آؤ یہ پرچم تلے، پہلے غدیر کو مانو، پہلے ولایت کا اقرار کرو، پہلے امامت کا اقرار کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے گا. اللہ نے وعدے کیے. ہمیں قرآن مجید کی اگر ہم آیتوں کی تلاوت کریں گے تو خدا نے کئی وعدے کیے اپنے بندوں سے. کون سا وعدہ ہے؟ وعدہ یہ کہ ہم زمین کو صالح لوگوں کو، زمین پر صالح لوگوں کو حاکم بنائیں گے، نیک لوگوں کو حاکم بنائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. زمین پر حکومت کریں گے تو نیک لوگ حکومت کریں گے. آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بھائی اکثر زمین پر نیک لوگوں کی حکومت نہیں ہے، اکثر برے لوگوں کی حکومت ہے. کہاں جہاں بھی دیکھو کرپشن ہی کرپشن ہے، جہاں بھی دیکھو لڑائی جھگڑے ہیں، جہاں بھی دیکھو فساد ہے. تو ہمارا پروردگار کہے پروردگار تیرا وعدہ یہ ہے، تو نے وعدہ کیا امت سے کہ ہم زمین پر اچھے لوگوں کو حاکم بنائیں گے. کہاں ہے وہ وعدہ؟ آواز قدرت آئے گی تم اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ہم اپنے کیے ہوئے وعدوں کو تم یہ قدم آگے بڑھاؤ اللہ کی بارگاہ کی طرف، تو ہم اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ تم ایک قدم آگے بڑھاؤ. دیکھیں وعدے کو پورا کرنے میں کتنی خوبصورت حدیث ہے ہمارے پاس کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ایک بالش میری طرف آؤ گے تو میں ایک ہاتھ تمہاری طرف آؤں گا، اگر تم ایک ہاتھ میری طرف آؤ گے تو میں 10 ہاتھ تمہاری طرف آؤں گا، اگر تم 10 ہاتھ کا ارادہ کرو گے تو میں تمہارے لیے آسانیاں کروں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، نہیں آنے کی تو دور کی بات ہے، تم کم از کم کوشش تو کرو۔ یہ دیکھیں گے قرآن مجید اور اللہ کا احسان ہے اپنے بندوں پر، چلنے کی تو دور کی بات، بس کوشش تو کرو، ارادہ تو کرو۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تم اگر کوشش کرو گے، ارادہ کرو گے تو ہم تمہارے ارادے کو پورا کر دیں گے۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرو۔ اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، یا اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، تم اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرو، کوشش کرو وعدہ پورا کرنے کی، اس کے بعد ہم تمہیں لے جائیں گے منزل کی طرف۔ تو پروردگار نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا؟ پہلے بندے پھر اللہ۔ پوری توجہ چاہتا میرے عزیزوں، یہ خوبصورت نتیجہ ہمارے ہاتھ آئے گا، پہلے بندے پھر اللہ۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ پروردگار عالم نے کہا ہاں فاذکرونی اذکرکم، پہلے بندے پھر اللہ۔ اللہ کہہ رہا پہلے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاذکرونی اذکرکم، تم ذکر کرو میرا میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے دین پر قائم رہو میں تمہارے تمام مقاصد کو پورا کروں گا۔ ہم اللہ کو یاد کرتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں یا تو یاد کر، اور وہ کیا کہتا ہے نہیں، ایک اگریمنٹ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، ایک کنٹریکٹ ہے، تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ آج اہل بیت کا ذکر کیوں باقی ہے؟ سوال جو ہمارا نوجوان کرتا وہ یہ کہ بھائی اتنے سال گزر گئے، رسول خدا کا ذکر ہو رہا ہے، مولا علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، بھائی یہ ذکر کیوں باقی ہے؟ انہوں نے تو اہل بیت ہمیں پیسہ تو نہیں دیا، اہل بیت ڈنڈے کی زور پہ تو اپنا ذکر نہیں پھیلایا، کہاں وہ 1400 سال پہلے اور کہاں یہ، اور کہاں مدینہ اور مدینے کی گلیاں، اور کہاں یہ امریکہ اور یہاں اس امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے، ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ بھئی کیسے ذکر عام ہو گیا؟ یہ وعدہ پروردگار ہے کہ تو وہ جو بھی میرے ذکر کی بقا کی کوشش کرے گا میں اس کے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ اہل بیت نے اپنی زندگی کو حوالے کیا اللہ کے ذکر سے، اب اللہ اہل بیت کے ذکر کو پھیلا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب یہ نہیں کہ اہل بیت کوشش نہیں کر رہے ہیں، اہل بیت نے کوشش کی، اللہ کے ذکر کو باقی رکھنے کی کوشش کی، اللہ نے کہا ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے۔ تو میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اہل بیت کا ذکر باقی رکھنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ذکر کو باقی رکھیں گے۔ جو بھی اللہ کے راستے میں قدم آگے بڑھائے گا اللہ اس کے ذکر کو باقی رکھے گا۔ ہمارا کام اہل بیت کے ذکر کی بقا نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے ذکر کے سائے میں آ کر باقی رہ جانا ہے، بچانا نہیں ہے، بچ جانا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے خوبصورت گفتگو ہو جائے گی میرا عزیزا۔ بچانا ہمارا کام نہیں، آ کر بچ جانا ہمارا کام ہے۔ لیکن قانون کیا ہے؟ قانون یہ کہ ابتدا ہماری طرف سے ہونی چاہیے، ابتدا ہماری طرف سے، میرا نام باقی رہے، میرا کام باقی رہے، میری محنت باقی رہے، میری کوششیں باقی رہے۔ انسان ایک چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ اس کا نام ختم ہو جائے؟ کون چاہتا ہے اس کا کام ختم ہو جائے؟ اگر میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا نام باقی ہے، خواہش یہ ہے نام باقی رہے، کام باقی رہے، ذکر باقی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نسخہ دے رہا ہے، تم میرے لیے کام کرو، ہم تمہارا نام باقی رکھ دیں گے۔ اگر دولت کے لیے کرو گے، شہرت کے لیے کرو گے، جب تک تم زندہ رہو گے وہ نام باقی رہے گا۔ جو یہاں پر سانس کی ڈور ٹوٹی، نام بھی چلا گیا، میرے حوالے کو میں باقی رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ قانون بتا ہے، پہلے کون؟ پہلے ہم پھر اللہ، وعدے میں پہلے ہم پھر اللہ، ذکر میں پہلے ہم پھر اللہ۔ چلیے آگے بڑھے منزل، دعا میں پہلے ہم پھر اللہ۔ خدا کہتا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو تو صحیح، قبول کرنا یا نہ کرنا میرا کام ہے، کروں گا ضرور۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، مجھے آواز دو، میں تمہیں لبیک کہتا ہوں، لیکن ابتدا تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ پروردگار تو بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے، کئی چیزیں ہمیں ملی ہیں بغیر مانگے،
وہ رحمت پروردگار ہے، وہ محبت پروردگار ہے. جو موضوع ہمارا ہے کہ محبت پروردگار ہے. ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، ہمارے رزق کا انتظام تھا، ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، ہمارا رزق ہمارے قریب تھا، دور بھی نہیں ہے. اگر دور جا کر رزق کا استعمال کرنا ہوتا تو انسان تھک جاتا. ابھی ہمیں صلاحیت نہیں تھی بات کرنے کی، رزق موجود تھا. ابھی ہمیں پیاس لگی ہی نہیں تھی، پانی موجود تھا. خدا کہتا بھائی یہ محبت پروردگار یہ ہے کہ اس نے ہم پر اس وقت کرم کیا جب ہم کرم لینے کے قابل نہیں تھے، مانگنے کے قابل نہیں تھے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں اشارہ کیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اسلام کے زمانے میں پیدا کیا. کبھی کبھی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے. کہتے نعمتوں سے ہٹ کر دیکھو، نعمتوں کی قیمت پتہ چلے گی. ان لوگوں کی نگاہوں سے دیکھو جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. آج ایک اجتماع اور مجلس میں فرق کیا ہے؟ اجتماع میں ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، مجلس میں کھینچا نہیں جاتا، وہ خود آتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت فرق ہے ان دونوں میں. بھائی دیکھو لوگ کس طرح کھینچ کے چلے آتے ہیں، وہاں پر کوئی پریشر نہیں ہے، کسی پر دباؤ نہیں ہے، کسی پر جبر نہیں ہے. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زمانے اسلام میں پیدا کیا. اگر جاہلیت عرب میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اگر کسی کافر گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ کم از کم ایک نعمت تو ہمارے پاس ہے، وہ یہ کہ ہم نے آنکھیں کھولی تو اسلام کا چرچا تھا ہمارے چاروں طرف. باپ علی کے غلاموں میں سے غلام، ماں فاطمہ کی کنیزوں میں سے کنیز. یعنی ایک قدم ہمارے لیے آسانی ہے. اس نعمت کا ہم انسان شکریہ ادا کرے. اس نعمت کا انسان اس ایک نعمت کے بدلے زندگی بھر سجدے کرے تو شاید اس نعمت کا حق ہمیں ادا نہیں کر پاتے کہ ہم وہاں پیدا ہوئے جہاں پر اسلام ہے. اور وجہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زمانہ اسلام میں پیدا کیا. ہم آج شکر ادا کریں امام حسین کی زبانی کے، وہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں مکتب اور مذہب جعفری میں پیدا کیا. یہ شکر کرنے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شکر کرنے کی جگہ ہے. کچھ نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں بغیر مانگے دی ہیں، شاید اس لیے ہمارے پاس قدر اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. بغیر مانگے دی ہیں. ماں بہترین ماں، باپ بہترین باپ، یہ نعمتیں ملی ہمیں. لیکن کچھ چیزوں کو پروردگار نے کہا مانگو تو میں دوں گا، مانگو تو دوں گا. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تمہارا پکارنا مجھے پسند ہے، لیکن تمہارا پکارنا مجھے پسند ہے. میں چاہوں تو دروازے کھول سکتا ہوں خزانوں کے، بندوں کے لیے نہیں. تمہارا آواز دینا، تمہارا پکارنا مجھے پسند ہے، تاکہ نیاز اور فقر کا بندے کو احساس ہو. اسے کہا جاتا قرآن میں دعا غرور شکن ہے. دعا تکبر کو توڑتی. میں کیوں مانگوں، اس سے کیوں مانگوں؟ خدا کہتا ہے جب تک مانگو گی نہیں ملے گا. پروردگار دے دے، آواز سن رہا ہے مانگنے کا سلیقہ تو ہو. مانگو میری بارگاہ میں. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو. پہلے بندے ابتدا میری طرف سے ہو، انتہا اللہ کی طرف سے، عطا اس کی طرف سے، طلب میری طرف سے، عطا اس کی طرف سے. یہ روایتوں میں پر موجود ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مانگیں، گڑ گڑائیں. دعائے قومے، دعائے ندوہ، دعائے ابو حمزہ سمالی، یہ ساری دعائیں ایک خزانہ ہے ہمارے پاس. خدا کہتا میرے بندے مجھ سے مانگ، تیری آواز مجھے پسند ہے، ہم عطا کریں گے تجھے. اہل بیت نے مانگ کے بتایا کہ مانگو. تو پہلے بندے پھر اللہ، وعدہ میں پہلے بندے پھر اللہ، ذکر میں پہلے ہم پھر اللہ، دعا میں پہلے ہم پھر اللہ. بات کو آگے بڑھائیں، اب تھک تو نہیں جا رہے. بسم اللہ بسم اللہ. سبھی کے صلوات پڑھیں محمد. گفتگو نصرت کی بھی کریں. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. نصرت کی بات آئی، پروردگار کہتا ہے پہلے تم پھر میں، پہلے بندہ پھر میں. پروردگار دین کی نصرت کر، ہماری نصرت کر. پروردگار کہے گا تم دین کی نصرت کرو، میں تمہاری نصرت کروں گا. تم دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. پروردگار یہ زمانہ بڑا سخت ہے، مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، قرآن پر حملے ہو رہے ہیں، مساجد پر حملے ہو رہے ہیں. پروردگار تو دین کی نصرت کر. کیوں عوامل نہیں آتے آج؟
کیوں آج ابابیل نہیں آتے؟ کیا سورہ قرآن مجید میں سورہ فیل نہیں ہے؟ کیوں پرندے نہیں آتے عذاب لے کر؟ کیوں اپنی کنکریاں پرندے نہیں پھینکتے تاکہ ہاتھ کی صفت لوگ مر جائیں؟ کیا آج سورہ فیل قرآن مجید میں نہیں ہے؟ پروردگار نصرت بھیج، معجزہ دکھا، آواز قدرت آئے گی، تم نے دین کی کتنی نصرت کی ہے، تم نے دین کی نصرت کی ہے۔ بس آپ حضرات کے ذہنوں کو جلا دینے کے لیے جملہ کہہ دو، عبد المطلب جیسا ایمان پیدا تو کرو، آج بھی ابابیل آئیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ عبد المطلب جیسا ایمان تو پیدا کرو، وہ یقین تو پیدا کرو کہ میرے گھر کا بھی ایک مالک ہے، ایک رب ہے، اتنا یقین تو پیدا کرو، آج ہی پرندے آئیں گے۔ عبد المطلب جیسا ایمان نہیں، تقاضا معجزے کا۔ اپنی طرف سے کیا کر رہے ہو تم؟ کیا دین کی نصرت کر رہے ہو؟ دین کی پابندی ہے؟ کیا آج مسلمانوں میں دین کی پابندی ہے؟ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کیا ہم دین کو ویسے ہی دین کے پابند ہیں جیسے پروردگار چاہتا ہے؟ کہیں نہ کہیں جھول ہے، کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، کہ پروردگار بھیج دے، آواز قدرت آئے گی، تم تیار تو ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے کندھے اتنے کمزور ہو کہ معجزے کو بھی تم برداشت نہ کر پاؤ۔ ہوتا ہے نا کبھی معجزہ بھی انسان برداشت نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کفار قریش کہتے تھے یہ معجزہ جادو ہے، وہ کیوں کہتے تھے جادو ہے؟ معجزہ برداشت کرنے کے لیے بھی کاندھے مضبوط ہونا ضروری ہے۔ معجزے بھی انہی کی سمجھ میں آتے ہیں جن کا ایمان سچا ہو، اور سمجھیں گے نہیں۔ نجی بڑا میں معجزے کی طرف اشارہ ہے، کفار قریش نے کہا پیغمبر اسلام سے ہم آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کریں گے جب تک آپ معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کیا چاہتے ہو، کون سا معجزہ چاہتے ہو تم؟ کہ جو آگے درخت نظر آ رہا ہے نا اسے اشارہ کرو، درخت تمہارے قریب آ جائے۔ پیغمبر اسلام اشارہ کرنا چاہتے، کفار قریش نے کہا نہیں رکو، اس درخت آدھے درخت کے حکم دو کہ درخت کے دو حصے ہو جائیں، آدھا تمہارے پاس آئے، آدھا وہیں رکا ہے۔ پیغمبر اسلام یہ نجی بڑا میں معجزہ ہے، ذکر کیا مولا کرام کہ میں دیکھ رہا تھا۔ پیغمبر اسلام حکم دیا، آدھا درخت آیا، آدھا وہیں پر رک گیا۔ پھر کفار قریش نے کہا نہیں اور حکم دو، وہ بھی آدھا آ جائے۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، ضد ہے تمہاری، اس کو بھی حکم دیا، وہ بھی آ گئے۔ مولا کرام فرماتے ہیں ایسی آواز آ رہی تھی درخت سے، جڑوں سمیت درخت آ رہا تھا آگے، کھنکھناہٹ کی آواز تھی، اتنا قریب آیا کہ اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں میرے سر پر گر رہی تھی، اتنا قریب آیا۔ کفار قریش نے کہا آدھے حکم دو واپس چلا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آدھے چلے گئے، حکم دیا کہ آدھا درخت واپس چلا گیا، کہ اس آدھے سے بھی کہو کہ وہ بھی واپس چلا جائے، اس کو بھی حکم دیا وہ بھی واپس چلا گیا۔ پھر درخت اپنی جگہ پر، درخت معجزہ، اس سے بہتر کیا معجزہ ہے؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آواز درخت کی سن رہے ہیں، اس کے پتوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ پتہ ہے جب معجزہ مکمل ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ارے یہ تو بڑا جادوگر لگتا ہے، یہ بڑا جادوگر لگتا ہے۔ وہاں مولا کرام فرماتے ہیں معجزہ اٹھانے کے لیے بھی علم اور ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے۔ سب لوگ معجزہ برداشت نہیں کرتے، اسے جادو کا نام دیتے ہیں، پھر برداشت نہیں کیا، تم برداشت کرنے کی طاقت تو تمہارے پاس ہو، کتاب لینے کے لیے طاقت چاہیے، پیغام اٹھانے کے لیے طاقت چاہیے، معجزہ سمجھنے کے لیے علم اور صلاحیت چاہیے، وہ نہیں ہے تو نصرت پروردگار میں نہیں ہے۔ ان تنصر اللہ، پروردگار شرط لگا رہا ہے اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ بھی تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے پیروں کو مضبوط کر دے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے پیروں کو مضبوطی عطا کرے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلے کون؟ پہلے ہم پھر اللہ، پہلے عبد پھر معبود، چار آیتیں ہو گئی کہ پہلے ہم پھر اللہ، پہلے ہم پھر اللہ۔ لیکن زیادہ طول نہ دو گفتگو کو، اگر بات جب محبت کی آئی تو اللہ نے نہیں کہا پہلے تم پھر میں، پہلے عبد اس کے بعد اللہ، نہیں، بات جب محبت کی آئی اللہ نے کہا پہلے میں پھر تم۔ یحبہم و یحبونا، پہلے میں محبت کرتا ہوں اس کے بعد تم محبت کرنا، اس لیے کہ محبت مانگنے سے نہیں ملتی، کرتے چلے جاؤ ملتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محبت مانگنے سے نہیں ملتی، محبت کرنے سے ملتی۔ احترام مانگنے سے نہیں ملتا، احترام کرنے سے ملتا ہے۔ خدا کہتا ہر جگہ، خدا کہہ رہا پہلے بندے پھر میں، جب بات محبت کی ہے تو اللہ کہتا پہلے میں پھر تو۔
بھائی محبت کروں گا تم سے. حالانکہ محبت کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنی محبت کرتا ہے پروردگار عالم. هو الغفور الودود، اتنا کریم ہے ہمارا پروردگار عالم، معاف کرنے والا ہے. هو الغفور الودود، ودود کہتے ہیں عربی میں محبت کرنے والا، مہربان، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا. ودود، ودا، یہ مودت بھی اسی ودا سے. ودود کہتے ہیں محبت کرنے والے کو. اللہ محبت کرنے والا ہے، اس لیے محبت کرنے والا ہے، اس لیے تو معاف کرنے والا ہے. غفور ہے، معاف کرنے والا. کیوں اللہ معاف کرنے والا ہے؟ کیونکہ وہ محبت کرنے والا ہے. اور جو محبت کرتا ہے وہ معاف کرتا ہے. پتہ نہیں بات کو پہنچا پائے نہیں پہنچا پائے. جو محبت کرتا ہے وہ معاف کرتا ہے. معاف وہ نہیں کرتا جس کے اندر محبت نہیں ہے. اور اگر میرے محبت کے مظاہر تو تم دیکھو کتنے مظاہر ہیں محبت کے. پتہ ہے اتنی خوبصورت دنیا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. پتہ نہیں اس جملے کو میں ادا کروں کہ نہیں ادا کروں، یا ادا کر پایا تو میرے لیے کامیابی ہوئے کہ آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں اللہ کی محبت کا تقاضا دیکھنا تو بس اتنا سمجھ لو کہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے دنیا کو سجا دیا. ایسا لگتا ہے کہ کسی دولہا کا انتظار ہو رہا ہے. چاند و سورج کی قندیلیں لگا دی، زمین کو فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، نہریں بہا دی، سمندر، پانی، دریا، درخت، سب کچھ کہ ہمارے آنے سے پہلے دنیا کو سجا دیا، ہمارے جانے سے پہلے جنت کو سجا دے گا. وہ دنیا، ہم وہ انسان، اس انسان شخص کا نام ہے جو آتا ہوا بھی دولہا ہے، جاتا ہوا بھی دولہا ہے. آنے سے پہلے دنیا کو سجایا، جانے سے پہلے جنت کو سجا کے رکھے گا. تو اس کی کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے اس کی کہ اس نے کائنات میں اپنی محبت کے حصوں کو بکھیر دیا ہے، بکھیر دیا ہے. بڑا خوبصورت جو مثال علماء کرام نے دی ہے. اگر ہم کہتے ہیں یہ مچھر جو ہے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ مچھر جو کیڑا ہے بڑا ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے. لیکن بعض علماء نے کہا کہ سمجھو اگر بالفرض اگر اللہ نے اس مچھر کو چھوٹا سا بنایا کیڑا، اگر یہ مچھر ہاتھی ہوتا تو کیا ہوتا؟ کبھی انسان تصور کرے کہ اللہ کی جو کرم ہے، اللہ کا جو اس کی محبت ہے وہ بے انتہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کسی کو زحمت ہے، لیکن پروردگار کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے خیال کرو، اگر یہی ہاتھی کے برابر کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ جس پر بیٹھے وہ آدمی مر گیا. تو اس طرح اللہ کے خلقت کو دیکھو، اللہ کی محبت کو دیکھو، اللہ کی رحمت کو دیکھو. ہارون رشید نے کہا یا مولا سے، مولا یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ یہ مکھی کیا بار بار آتی مکھی بیٹھتی تھی ناک پر، پریشان ہو جاتا تھا. یہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ بیکار مخلوق ہے. امام نے فرمایا تجھ جیسے مغرور بادشاہوں کو اپنی حیثیت دکھانے کے لیے مکھی کی خلقت ضروری ہے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ مغرور بادشاہوں کو حیثیت دکھانے کے لیے مخلوق بھی ضروری ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی نقصان ہے، نہیں. پروردگار نے دنیا کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا. حالانکہ جو دنیا میں بہت جو کچھ ہے وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. آج کی مجلس کا میں تحفہ آپ کو حدیث دے دوں. حدیث میں ہے کہ پروردگار عالم نے رحمت کے 100 حصے بنائے، رحمت اور محبت کے 100 حصے بنائے. ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ زمین پر نازل کیا اور 99 حصے اللہ نے اپنے لیے رکھے آخرت کے لیے. جب دنیا اتنی تو ہمیں خوبصورت نظر آ رہی ہے، رحمت کا ایک حصہ ہے دنیا اتنی خوبصورت ہے، تو 99 حصے چاہو گے دنیا کتنی خوبصورت محمد وآل محمد صلوات. ایک حصہ جو رحمت کا اتنی خوبصورت ہے، جہاں 100 اور 99 حصے ہوگی دنیا کتنی خوبصورت ہوگی. اسی رحمت کے ایک حصے میں میری ماں کی محبت بھی ہے، میرے باپ کی محبت بھی ہے، بچوں کی محبت، اسی ایک رحمت کے حصے میں اتنی رحمتیں پھیلی ہوئی ہیں اور اتنی محبتیں پھیلی ہوئی ہیں. ایک ماں کی محبت کا مقابلہ ساری دنیا مل کر نہیں کر سکتی. وہ رحمت کا ایک حصے کا ایک حصہ ہے. امام کی امت سے محبت، امت کے امام سے محبت پروردگار نے پھیلا دیا ہے. اسی رحمت کا حصہ توفیق محبت بھی عطا پروردگار ہے، وہ بھی رحمت ہے. خصوصاً امت محمدیہ کے لیے جو آپ آخری نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی چیز گناہ کے بعد فوراً سزا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل میں یوں گناہ ہوا یوں سزا، گناہ انہوں نے انجام دیا فوراً عذاب نازل ہوتا.
لیکن آخری نبی کے وجود بابرکت کی برکت سے ہمارے لیے تھوڑی مہلت دی جاتی ہے توبہ کی، مہلت دی جاتی ہے استغفار کی۔ شب جمعہ کہتے ہیں نا، شب جمعہ اس لیے انتظار کرو کہ توبہ کر لے گا، پروردگار نے فرشتوں سے ابھی لکھو نہیں چاہے شب جمعہ ہو توبہ کر لے، لکھو ہی نہیں تاکہ مٹانا پڑے، نہیں، انتظار کرو شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ مہلت جو دی جاتی ہے یہ بھی محبت کی نشانی ہے، یہ بھی محبت کی نشانی ہے، اللہ کی محبت کی نشانی۔ اسے مہلت دو شاید یہ راہ راست پر آ جائے، یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمیں پیدا کیا، امکانات فراہم کیے، سہولتیں دی، پھر ہدایت کا انتظام کر دیا۔ اللہ اکبر، سب کچھ دینے کے بعد کہ ہدایت کا انتظام کرو۔ کہتے ہیں جیسے ماں باپ بچے کو سب کچھ دینے کے بعد اس کے جیب میں کچھ پاکٹ منی بھی رکھ دیتے، بیٹا یہ راستے میں کام آ جائے۔ جس طرح ماں باپ کہتے ہیں پروردگار کہ یہ سارے چیزیں ہیں تو گمراہ نہ ہو جائے کہیں، میں کتابیں بھی دے رہا ہوں تجھے، نبی بھی بھیج رہا ہوں، رسول بھی بھیج رہا ہوں، امام بھی بھیج رہا ہوں تاکہ تو گمراہ نہ ہو۔ یہ بھی اللہ کی محبتوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کتنا کریم ہے میرا پروردگار، کتنا رحیم ہے، اس نے ہمیں امام عطا کیا، ایسے امام جو دنیا میں بے نظیر ہیں، ایسے معصومین جن کا بدل نہیں ہے، جن کا بدل نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے کہ علی سے بڑا کوئی مہربان بھی ہو سکتا ہے، سوچ نہیں سکتے فاطمہ سے بڑی کوئی مہربان شخصیت بھی ہو سکتی ہے۔ جو دروازے پر آئے وہ خالی ہاتھ نہ جائے، جو دروازے پر آئے وہ بغیر لیے نہ جائے۔ ایسا نہیں کہ پیسہ تھا تو بانٹ دیا، نہیں، ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو فقر میں سخی تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا لیکن دنیا کو سب کچھ دے گئے، دنیا کو سب کچھ دے گئے، آتے تھے دروازے پر لے گئے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کتنے مہربان ہیں یہ، اللہ کی محبت میں بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کی محبت عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور انہوں نے محنت کی، عطا کیا امت کو، اور اتنے مہربان اہل بیت علیہ السلام۔ اللہ کی عطا ہے ہمارے لیے، اللہ کی عطا ہے۔ کیا ہم حق اہل بیت ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں؟ بہت مشکل ہے، لیکن انہوں نے ہمارے حق کا انتظار نہیں کیا، ہمارا دامن انہوں نے معرفت سے بھر دیا، ہمارا دامن انہوں نے علم، احادیث، روایات سے بھر دیا ہے۔ اس سے بڑی محبت کی نشانی اور کیا چاہیے؟ ایسے موقع پر ہمیں یاد کیا جیسے موقع پر دنیا کا کوئی رہبر اپنی قوم کو یاد نہیں کرتا ہے۔ حدیث قصہ میں مولا نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا، حدیث قصہ میں یاد کیا، تطہیر کی آیت نازل ہوئی، کیوں جمع ہوئے؟ تو مولا آپ کے لیے تو آیت نازل ہو گئی تو آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے؟ کہ نہیں، جب تک میرے شیعہ میرے ساتھ نہیں ہوتے حدیث قصہ مکمل نہیں ہوتا، جب تک شیعوں کا تذکرہ نہیں ہوتا حدیث قصہ کامل نہیں ہوتی ہے۔ یاد کیا امام نے فضیلت کے وقت اپنی قوم کو، اپنی امت کو، ہم کو، جو ہم شیعہ حیدر کرار، ہمیں یاد کیا امام نے، جو بھی اس حدیث قصہ کو بیٹھ کر پڑھے گا پروردگار عالم ان کو بلاؤں سے دور کرے گا، ان پر رحمت نازل کرے گا، ان کی دعائیں قبول کرے گا۔ جب تک یہ گفتگو نہیں ہوئی حدیث قصہ ختم نہیں ہوئی، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ یاد کیا ہمارے امام نے خوشی کے موقع پر، ہاں ہمارے امام نے اس وقت بھی یاد کیا جب ان پر غم تھا، غم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ آخری رخصت کے لیے جب امام خیمے میں آئے سید سجاد کے تو کیا فرمایا؟ بیٹا جب مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں کو ہمارا سلام سنا۔ شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فانذرونی، میرے شیعوں کو میرا سلام سنانا اور کہنا جب بھی کسی شہید کسی غریب کی خبر سنے تو وہ حسین کی غربت اور شہادت کو یاد کرنا، حسین کی تشنگی کو یاد کرنا، اس لیے کہ ہر شہید، دنیا میں کئی شہید گزرے ہیں، کئی انسان شہید ہوئے ہیں، ظلم و جور سے مارے گئے ہیں، لیکن جو شہید 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوا ہے وہ حسین غریب ہے۔ کیا اتنی بھی غربت کہ جس کا پانی پر حق ہو اور اسے نہ ملے، جس کی ماں کا مہر ہو اور اسے نہ ملے، سارے انسان پیتے رہے امام کو پانی نہ ملے،
نہ تنہا امام کو پانی نہیں ملا، امام ایک بچے کے لیے پانی کا سوال کرتے رہ گئے۔ کتنی غربت ہے۔ امام نے اپنے چاہنے والوں کو اس وقت یاد کیا ہے کہ بیٹا سجاد جب مدینہ جانا تو کہنا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا یرحمونی۔ بیٹا میرے شیعوں سے کہنا کہ جب وہ کاش وہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو یہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح ایک 6 مہینے بچے کے لیے پانی مانگتا رہا، لیکن ظالموں نے پانی کے بدلے تیر سے شعبہ سے میرے بچے کو میرے ہاتھوں پر شہید کر دیا۔ کتنا غریب ہے ہمارا امام کے ہاتھوں پر امام کا بچہ منقلب ہو گیا۔ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو مصائب کی کتاب ہے کہ یا بنیا امثلو کا یذبح و ینہر، بیٹا کیا تجھ جیسا بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ ذبح تو خود سنتوں کو کیا جاتا ہے، کیا تجھ جیسا بھی نہر کیا جاتا ہے؟ کتنی غربت تھی امام کی، کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی امام کی غربت کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ لیں اس وقت سمجھے جب امام عصر عاشور ذوالجناح سے زمین پر آ رہے تھے، جس امام نے 71 لاشیں اٹھائی ہوں۔ ہر شہید کے سرانے جو امام پہنچا ہے، حبیب کے سرانے پہنچ کر حبیب کو تسلی دی، سر کو زانی پر رکھا، وصیتوں کو سنا۔ حور کے سرانے پہنچے، وصیتوں کو سنا، سر کو زانوں پر رکھا۔ اکبر کے سرانے پہنچے، سر کو زانوں پر رکھا، وصیتوں کو سنا۔ قاسم کے سرانے پہنچے، ہر شہید کے سرانے پہنچنے والا امام، ہر ایک دنیا سے جانے والے صحابی کو تسلی اور تشفی دینے والا امام، اور اسے خدا حافظ کہنے والا امام، اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھنے والا امام۔ وہ امام جب ذوالجناح سے زمین پر آ رہا تھا، کوئی امام کے نہ دائیں تھا نہ بائیں تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ يَمِينِهِ وَإِلَىٰ شِمَالِهِ۔ اے امام تیری غربت کو سلام۔ امام نے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، نہ اکبری نہ قاسمی۔ ارے امام نے نہر کو رخ کیا، بھیا پاس کیا اپنے بھائی کو سہارا نہیں دو گے؟ بیٹا قاسم اپنے چچا کو آسرا نہیں دو گے؟ بیٹا اکبر کے باپ کا بازو نہیں تھامو گے؟ ارے کوئی نظر نہیں آیا؟ ارے جسم تیروں سے زخمی ہے، پیشانی پتھروں سے زخمی ہے، فاطمہ کا لال زخموں سے چور۔ جب ذوالجناح سے زمین پر آ رہا تھا، کوئی آواز پر لبیک کہنے والا نہ تھا۔ ہاں علماء نے اتنا کہا ہے جب بچے کا کوئی نہیں ہوتا ہے تو اسے اپنی ماں یاد آتی ہے۔ عصر عاشور کے ہنگام میں حسین نے شاید بقیع کا رخ کیا، اماں آپ کا گزشتے کربلا میں گرم ریتی پر آ رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کے بلانے سے پہلے شاید آپ کی ماں کا انتظار کر رہی ہے، یہ کہتے ہوئے اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض نینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
حسین محتب حسین یا 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 حسین سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے سر سے 9 بار چنی چادر بلوے میں نبی زادی پھروائی گئی در پر مل جائے رضا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ رہ کے عباس میرا بھائی فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے زرغازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار